چیف جسٹس امیر بھٹی نے چناب کلب میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی، وکلا ہمارے لیے قابل احترام ہے، الفاظوں کا چناؤ بہت اہمیت کے حامل ہیں، ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ بار صدر احسن بون نے ڈسٹرکٹ بار فیصلہ آباد کا شکریہ ادا کیا، کہتے ہیں ہم ایک فیملی ہیں، ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ادھر صدر ڈسٹرکٹ بار بلال اشرف بترا کا کہنا ہے کہ لڑائی کا مسئلہ صلح ہے، چیف جسٹس کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے میاں مہران طاہر والے مسئلے پر معاف کیا، تمام وکلا اور جوڈیشری کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں آ کر ہمیں عزت بخشی۔ پنجاب کی 10 شوگر ملز کسانوں کے 1 ارب 18 کروڑ 48 لاکھ کی نادہندہ، پی ٹی آئی رہنما ہمایوں اختر اور ہارون اختر کی شوگر ملیں کسانوں کے پیسے دبانے میں پہلے نمبر پر، تاندے والا شوگر مل کے ذمہ دار 27 کروڑ 70 لاکھ سے زائد واجب الادا۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے گھر دینے کا خواب دکھایا مگر عوام کے ہاتھ کچھ نہ آیا، نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت تو گھر ہی نہ بن سکے، آشیانہ ہاؤسنگ کے گھر مستحقین کو الاٹ نہ کیے گئے، لیگی سرکار پھر امریکی ڈالر پاکستانی کرنسی پر بھاری، ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے، انٹر بینک میں ایک ہفتے کے دوران ڈالر 6 روپے 40 پیسے مہنگا، ڈالر 208.75 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور آئل کا اکال پڑ گیا، شہری سستا گھی خریدنے کے لیے خوار ہونے لگے، کہتے ہیں کسی بھی یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی دستیاب نہیں ہے، باہر سے مہنگے داموں خریدنے کی سکت نہیں رکھتے، انتظامیہ گھی کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ مہنگائی کے آفٹر شاکس، والدین کے لیے بچوں کو پڑھانا بھی مشکل ہو گیا، کتابوں اور کاپیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، گزشتہ سال کی نسبت 100% ریکارڈ اضافہ ہو گیا، 100 روپے والی کتاب 200 میں ملنے لگی، پرائیویٹ سکولز کی کتابیں 300 سے بڑھ کر 500 کی ہو گئیں، حکومت کتابوں اور کاپیوں کی قیمتیں کم کرے۔ ایم پی اے ملک عمر فاروق کی صوبائی بجٹ پر تنقید، کہا پی پی 106 میں منظور ہونے والے خواتین اور بوائز کالج کے ساتھ 20 سرکاری سکولوں کی اپ گریڈیشن کے منصوبے کو بجٹ سے نکال دیا، نون لیگی حکومت نے اس علاقے کو محرومیوں کے سوا کچھ نہیں دیا، عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم کو عدالت میں لے کر جاؤں گا۔ گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 40% تک اضافہ، مہنگائی کا نیا باب شروع ہو گیا، زرعی اجناس کی ترسیلات پر مہنگائی کے سائے، فیصل آباد غلہ منڈی میں دالیں، چنا اور چاول کی قیمتیں اوپر چلی گئیں۔ فیصل آباد انتظامیہ کی نااہلی کہیں یا عدم دلچسپی، اقبال اسٹیڈیم روڈ کھنڈرات میں تبدیل، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا، تاحال کئی ماہ سے سڑک کی مرمت نہ ہو سکی، دوسری جانب 8 چک روڈ 5 ماہ بعد بھی التوا کا شکار، 1 کروڑ 27 لاکھ سے شروع ہونے والا منصوبہ مکمل نہ ہو سکا، علاقہ مکینوں کو سفر میں مشکلات کا سامنا، متعلقہ حکام سے روڈ جلد از جلد تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ حکومتیں آئیں اور چلی گئیں لیکن وعدے وفا نہ ہو سکے، کمالیہ ون وے روڈ منظوری کے باوجود شروع نہ ہو سکا، ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا، ٹریفک حادثات بڑھنے لگے، صدر حقوق شہریوں مظفر علی فاروقی کہتے ہیں آئے روز حادثات کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، حکومت جلد ون وے روڈ کو تعمیر کروائے۔ میونسپل کارپوریشن فیصل آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، متاثر کرنے والوں کے نام سامنے آ گئے، ریگولیشن برانچ کے اہلکار کارروائی میں غیر سنجیدہ، سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا بھی الزام، اسپیشل برانچ کی رپورٹ نے بھانڈا پھوڑ دیا، اسپیشل برانچ کی رپورٹ پر ضلع انتظامیہ کا ایکشن، چیف میونسپل کارپوریشن کو ذمہ داران کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ہدایت کر دی۔ فرینکفرٹ جرمنی میں دنیا ٹیکسٹائل کی بڑی ایکسپو، فیصل آباد سے ایکسپورٹرز جرمنی کے لیے روانہ ہو گئے، فیصل آباد کے ایکسپورٹرز نے نئے آرڈرز کے لیے اچھی امید لگائی، چیئرمین ایف بوما عارف احسان ملک کہتے ہیں چائنا ایکسپو میں نہیں آ رہا جس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا۔
فیصل آباد الائٹ ہسپتال اینستھیزیا ڈپارٹمنٹ کا مبینہ برن یونٹ انتظامیہ پر ہراساں کرنے کا الزام، درخواست گزار نے الزام عائد کیا کہ برن یونٹ کے ہیڈ پروفیسر سعید اشر چیمہ کمروں کو تالا لگا کر قبضہ کرتے ہیں۔ آپریشن تھیٹر میں پنجابی گانے ڈاکٹروں کے پیشے اور تہذیب کے خلاف ہے۔ حکام بالا سے برن یونٹ انتظامیہ کے خلاف ایکشن لینے کی سفارش کر دی۔ لالیاں اور چناب نگر شہر سے ہوگا تجاوزات کا خاتمہ، صفائی کے انتظامات بھی ہوں گے بہتر۔ اسسٹنٹ کمشنر کامران اشرف کی سربراہی میں اہم میٹنگ، صفائی اور تجاوزات کے حوالے سے ہدایات جاری کی۔ ایم این اے مہر ارشاد خان سیال کا دورہ شورکوٹ، پیپلز پارٹی کے مختلف عہدیداروں سے ملاقات کی۔ مہر ارشاد خان سیال کا کہنا تھا مہنگائی پی ٹی آئی کے دور میں عروج پر تھی، مہنگائی کی بنیادی وجہ سابق حکومت کے آٹے کے فیصل آباد کے کسانوں کو ہڑتال رنگ لے آئی، کسانوں کو اب یوریا کھاد مناسب نرخوں پر میسر ہوگی۔ صدر کھاد ڈیلر طارق امبو کہتے ہیں حکومت نے شرائط تسلیم کر لی، اب مسائل ختم ہو گئے، جنگ میں کھاد کی فروخت بارے پالیسی میں تبدیلی آ گئی، اب کسان اور کاشتکار کا ریکارڈ چیک نہیں ہوگا۔ عوامی سہولت کے لیے یوریا کھاد کا رینٹ 1950 روپے فی بیگ مقرر کر دیا۔ ایس ایس پی پیٹرولنگ فیصل آباد کا اقدام، مویشی منڈیوں کے قیام کے لیے متعلقہ چیک پوسٹوں پر تعینات اہلکاروں کی چھٹیاں عید تک منسوخ کر دی۔ مرزا انجم کمال نے ایڈیشنل آئی جی پنجاب پیٹرولنگ کے حکم پر خصوصی عید ڈیوٹی پلان بھجوا دیا۔ بیٹ ایریا میں قائم مویشی منڈیوں میں پیٹرولنگ اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ پنجاب حکومت کی ناقص حکمت عملی، اسکولوں کو اپ گریڈیشن کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ سال بعد بھی فیصل آباد کے 58 اسکولوں کو مستقل سربراہان اور اساتذہ نہ مل سکے، رواں سال کے اختتام تک نئی سیٹوں کی منظوری ہو جائے گی، ڈی او سیکنڈری طاہر صدیقی نے یقین دہانی کروا دی۔ فیصل آباد میں انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے امتحانات جاری، ڈویژن بھر سے 1 لاکھ کے قریب طلبہ امتحانات میں شرکت کریں گے۔ امتحانی مراکز میں دفعہ 144 نافذ، غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی۔ زمین نکل گئی، آسمان کھا گیا، فیصل آباد پیپلز ٹاؤن کا رہائشی عبدالباسط 9 روز سے لاپتہ۔ عبدالباسط کا چچا فریاد لیے سٹی 41 کے دفتر پہنچ گیا۔ چچا عبدالحفیظ کا کہنا تھا پولیس کو گمشدگی کی اطلاع دی، عبدالباسط مدرسہ کا طالب علم ہے۔ خواتین کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے بہترین کاوش، صنعت زار فیصل آباد میں لڑکیوں کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای کامرس کی مفت کلاسز کا آغاز، کلاسز میں فری لانسنگ، مارکیٹنگ، کمپیوٹر ایپلیکیشن اور ایم ایس کورسز کروائے جاتے ہیں۔ فیصل آباد میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر لایا بڑے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کا دوسرا دن، شہریوں کی بڑی تعداد خریداری کے لیے امڈ آئی۔ آرگنائزر ندیم شاہ کہتے ہیں تمام برانڈز کی چیزیں شہری بآسانی خرید سکتے ہیں، آفس کا فرنیچر سمیت دیگر اشیاء پر 40% رعایت دی جا رہی ہے۔